السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ویڈیو بھیجا ہے ہمارے ساتھی نے بیڑ سے۔ بیڑ کے منجلے گاؤں کے اندر شورا کی ایک جماعت آئی تھی، اس جماعت کو مسجد سے نکالا گیا اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جماعت ٹھہرانے کے نہیں بولا، ہماری جماعت ہے یہاں پر جماعت بند ہے نا، میں تم سے تمہارا جماعت مار رہے مارو نہیں مار رہے میرے کو مارو، میں مار کھانے کو تیار ہے۔ میں زبان ایک لفظ ادب سے بات کروں، میں ایک بھی بات زبان بولوں گا نہیں، تم مارنے کا مارو، دھکے دینے کا دو، مارو میرا آنکھ تھوکو، لیکن میں ایک زبان میں نہیں کھلوں گا۔ انہوں نے میرے کو ڈھک لے، میرے کو دھکا دیا، میرے کو مارے، میں کچھ منہ میں ہاتھ ڈال، میری بات سنو، میں کچھ بولا نہیں، تم ادب سے بولو۔ نہیں شر تم کر رہے، میں حاجی صاحب میں شر نہیں کر رہا، کیا کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں شر نہیں کر رہا، مگر بغیر مشورے کے تمہیں جماعت کون ڈالنے والے؟ ہاں تم میرے کو مارو، تم بھی مارو حاجی صاحب، جماعت ڈالنے والے بغیر تم بھی مارو میرے کو، مشورے کے بغیر تم جماعت ڈالنے والے کون؟ میں اللہ کے گھر میں کھڑے آنا ہے، ضرورت نہیں ہے تمہارے کو، میں کسی کے گھر میں نہیں کھڑا ہوا، پٹیل صاحب میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے۔ خون نہیں ہے، خون، ہاں خون ہوا کیا ہم نے، تو تو آئے تھا ہمارے پرورش پڑا، تو ہمارے پرورش یہ جو وردی ہے نا تیری، ہمارے خون کے بدلے آیا تو یہاں، کون سے ہمارے خون لگا تو ہمارے، ہم نے پیسے ڈالے اور ڈبے میں تو جب پڑھ کے نکلا تو، ارے ہمارے پلے میں ہمارا پلے بھائی، تو کیا بولتا ہمارا پلے بھائی، ہمارا خون پہ پلے بھائی تو، اللہ جانتا، اللہ ڈبے کے پلے بھائی تو۔ نہیں پٹیل صاحب ایک منٹ کیا کروں معلوم ہے کیا، یہ بھی اللہ کا کام ہے، تم سوچو پٹیل۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھا آپ نے، اس ویڈیو میں 3 الگ الگ مدعے ہیں۔ ایک مدعا تو یہ ہے شورا کی جماعت نظام الدین اور امارت والی مسجد میں کیوں آئی۔ دوسرا مدعا یہ ہے اس جماعت کو نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا، آگے کا ویڈیو نہیں ہے اور اس ساتھی نے آگے بھی کچھ بات بتایا نہیں کہ اس جماعت کو نکالا گیا کہ یا نہیں نکالا گیا۔ اور تیسرا سب سے بڑا مدعا یہ ہے جس پر میں آج اس ویڈیو کے اندر روشنی ڈالنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے میاں ہیں، ان کا نام انور ہے، حاجی انور، انہوں نے سامنے جو ویڈیو بنا رہا ہے ان کے بازو میں مولانا فاروق کر کے، وہ کہ مقامی مولانا ہے، مولانا فاروق کر کے، مولانا فاروق کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی اور تحقیر آمیز، تذلیل آمیز جملوں کا استعمال کیا، جیسا کہ تو ہمارے چندے پر پڑا ہے، ہم نے ڈبے میں خیرات اور چندہ ڈالا تب جا کر تجھے تعلیم ملی، تو عالم بنا، ہماری خیرات پر تو عالم بنا، تو اپنی اوقات میں رہے۔ تو سب سے پہلے اس مدعے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وہ شورا کی جماعت نظام الدین کی مسجد میں آئی، اس کو نکالا گیا، رکھا گیا، نہیں رکھا گیا، بہرحال ان باتوں پر روشنی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن حاجی انور، جیسا کہ نام آ رہا ہے، حاجی انور صاحب نے مولانا فاروق اور جو بھی علماء اکرام سامنے تھے ان کے بارے میں جو یہ اناب شناب جو باتیں جو بکی ہے، میں تو اگر ان تک میرا یہ ویڈیو اگر پہنچ رہا ہے تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ اگر آپ امارت سے جڑے ہیں، نظام الدین کے ماتحت اگر کام کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے ایک عالم دین کے لیے استعمال کریں۔ بہرحال جماعت کا آپ کی مسجد میں آنا نہیں آنا، ڈالنا نہیں ڈالا جانا وہ ایک الگ مدعا ہے، لیکن آپ نے ایک عالم دین کے تعلق سے جو جملے اور جو شبد استعمال کیے ہیں، یہ اتنے گہرے شبد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نسل سے علم دین کو چھین لے گا، تمہاری نسلوں سے، تمہاری نسل کے اندر کوئی حافظ، عالم، مولوی، مفتی پیدا نہیں ہو پائے گا قیامت تک۔ جو جملے تم نے یہاں اس عالم کے بارے میں کہے، مجھے کچھ لینا نہیں شورا اور امارت سے کہ آپ کے علاقے میں کون سی جماعت ہے، انشاءاللہ اس پر میں 2 باتیں کہوں گا،
وہ جو جماعت وہاں ڈالے گئی اس پر میں آخری میں 2 باتیں کہوں گا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں پورا فوکس کرنے آ رہا ہوں اس حاجی انور کے اوپر جس نے ایک عالم دین کو اتنا اناب شناب کہا، جبکہ اسے پتہ تھا موبائل چالو ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں وائرل ہونے والی ہے۔ حاجی انور صاحب، آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ آپ اس طرح کے جملے ایک عالم دین کے بارے میں کہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے چندہ دیا، آپ نے خیرات میں ڈبے میں پیسے ڈالا، بہرحال زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، آپ نے احسان کیا کیا؟ جس مدرسے کو آپ نے اپنا چندہ دیا، اپنی زکوٰۃ اور صدقات کی رقم دیا، تو کیا آپ نے مدرسے کے اوپر احسان کیا؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ حاجی صاحب ہیں اور آپ کا تبلیغ کے اندر تو بہت وقت لگا ہوگا، اور جیسا کہا جا رہا ہے کہ آپ علاقے کے ذمہ دار بھی ہیں، منجلے گاؤں وغیرہ کہا کے، بہرحال آپ مجھے یہ بتائیں زکوٰۃ اور صدقات کیوں نکالا جاتا ہے؟ کیوں نکالا جاتا ہے؟ صدقے کے تعلق سے آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس وجہ سے بندہ صدقہ نکالتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ نکالنے بھی تمہارا ایک مطلب اور مقصد ہے، صدقہ نکالنے میں بھی تمہارا کیا ہے؟ ایک مطلب ہے اور ایک مقصد ہے۔ بنا مطلب کہ آپ صدقہ نہیں نکالتے ہو۔ صدقہ نکالنے میں آپ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے اوپر سے بلائے ٹل جائے، میرے گھر والوں پہ سے بلائے ٹل جائے، برکت آئے اور میرے رزق کے اندر برکت آئے اور بد نظری سے میری حفاظت ہو، میرے کاروبار کی، میرے گھر کی، میرے بچوں کی، بیوی کی حفاظت ہو۔ اس مقصد سے صدقہ نکالا جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو اس میں بھی تمہارا مقصد ہے کہ تم دنیائی بلاؤں سے اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اس لیے صدقہ نکال رہے ہو۔ اس لیے کیا نکال رہے ہو؟ صدقہ نکال رہے ہو۔ تو پتہ یہ چلا صدقہ نکالنے میں تمہاری ذاتی غرض ہے، تم بے غرض بن کر صدقہ نہیں نکال رہے ہو۔ ہاں، اگر تم نے صدقے کے علاوہ اپنی حلال کمائی سے کچھ عطیہ مدرسے کو دیا ہوگا تو وہ بتاؤ۔ جو صدقے تم اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے نکالتے ہو، اس کا احسان جتلا رہے ہو ایک مولوی کے اوپر، پہلی بات۔ دوسری بات ہے زکوٰۃ کیوں نکالی جاتی ہے؟ زکوٰۃ یہ فرض ہے، مالدار جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، تم کو زکوٰۃ نکالنا ہے اگر تم صاحب نصاب ہو۔ تو تم جب زکوٰۃ نکال رہے ہو، تم کیا اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ تم کیا شریعت پر احسان کر رہے ہو؟ یہ تمہارے اوپر حق ہے نکالنا، اگر تم صاحب نصاب ہو تو تمہارے اوپر واجب ہے، نہیں نکالو گے تو تمہاری پکڑ ہوں گی۔ کون سا احسان کر رہے ہو تم؟ ہاں، زکوٰۃ صدقات کے علاوہ تم اپنی ذاتی رقومات جو تم بیوی کے پیٹ میں بھر رہے ہو، اولاد کے پیٹ میں بھر رہے ہو، اپنے گھر کے اندر جائیداد کے اندر جو بھر رہے ہو، بڑی بڑی پراپرٹیاں جو بنا کے رکھی ہے، اس میں سے کچھ دیا ہو مدرسے کے لیے تو وہ بتاؤ، کس نے حق دیا تم کو اس طرح کے جملے کا عالم دین کے لیے استعمال کرنے کا؟ شرم آنی چاہیے۔ حاجی صاحب ہو، سارے اعمال اکارات ہو جائیں گے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی جائیں گے اور آخرت بھی جائیں گی۔ علم یہ اللہ کی صفت ہے، میں بارہا کہتا ہوں، علم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ عالم دین، اللہ تعالیٰ نے عالم دین کو اپنی صفت سے نوازا ہے، اور ایک عالم دین کی توہین کرنا علم کی توہین کرنا ہے، اور علم کی توہین کرنا علیم اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بڑے سخت الفاظ ہیں یہ۔ علم دین کی توہین کرنا، عالم دین کی توہین کرنا، آدمی کا ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، اتنی خطرناک نحوست ہے اس کی۔ نسلوں سے علم کے اللہ تعالیٰ علم دین کے راستے بند کر دے گا تمہارے خاندان کے اندر۔ تمہارے خاندان کے اندر جہاں تک تمہاری پیڑھی چلیں گی نا، اللہ تعالیٰ حافظ اور عالم پیدا نہیں کرے گی۔ کیا جملے استعمال کر رہے ہو؟ احسان کر رہے ہو مدرسے کے اوپر، تم چندہ دے رہے ہو تو کس نے اتھارٹی دی؟ کس نے حق دیا تم کو؟ مولانا سعد صاحب نے دیے۔ اگر یہ تمہارا ویڈیو مولانا سعد صاحب کو اور میں بھیجوں گا نا تو مولانا سعد صاحب بولیں گے ایسے لوگوں کی ہم کو ضرورت نہیں۔ کس کو فالو کر رہے ہو تم؟ کس کو فالو کر رہے ہو؟ دادا گیری کر رہے ہو؟ دادا گیری کس پر چلا رہے ہو؟ مدرسے والوں کے اوپر، ایک عالم دین کے اوپر۔ وہ بندہ آپ سے اطمینان سے بات کر رہا ہے کہ مجھے ماریں گے کیا، مجھے یہ کروں یہ وہ کروں گا، اور آپ چڑھائی کر کے اس سے بات کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ذرا بھی شرم نہیں رہی، ذرا بھی حیا نہیں رہی۔
بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے جبے ہیں، مسجد کے صحن کے اندر کھڑے ہیں، اور اس طرح کے جملے کا عالم دین کے لیے؟ ارے تمہارے خیرات، تمہارے صدقے اور زکوٰۃ اگر علماء اکرام نے لینا اگر بند کر دیے نا تو تم کو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملنے والا۔ آج جاؤ ذرا سروے کرو تمہارے علاقے کے اندر کتنے زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہے۔ نہیں رہا کوئی غریب ابھی ایسا، ہر غریب آج صاحب نصاب ہے، غریبوں کے بینک اکاؤنٹ ہے آج۔ تو ہمارا مال، ہمارا صدقہ، ہمارا زکوٰۃ مستحق کو جائے گا تو ادا ہوگا، مستحق تک نہیں پہنچے گا تو ادا ہی نہیں ہوگا۔ چھان بین کرنے کا اسی لیے حکم ہے کہ چھان بین کر کے اپنے صدقے اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ آج جا کے ڈھونڈو، تمہارے علاقے میں جا کر ڈھونڈو کتنے غریب ملتے ہیں تم کو۔ آج کوئی غریب نہیں رہا۔ ہم خود سروے کرتے ہیں، ہم خود ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں۔ ہم جب سروے کرتے ہیں تو جو ظاہر جو دکھتا ہے نا، لنگڑا ہے، پانگڑا ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن جب اس کا بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں نا، اس کا گھر کاروبار دیکھتے ہیں نا، دنیا بھر کی پراپرٹیاں جمع کر رکھی انہوں نے، فقیروں نے اور غریبوں نے، تو کہاں دیں گے آپ صدقہ زکوٰۃ؟ مدرسہ ہے، علم دین کے قلعے ہے، وہاں پر یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم کے اندر وہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر تم اس طرح کے ٹومنے مارو گے اور اس طرح کے الزامات لگاؤ گے اور اس طرح کے احسان جتلانے والے جملے ان کے لیے استعمال کرو گے تو نہیں چاہیے۔ میں تو بیڑ ضلع کے علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے پاخنڈی لوگوں کے صدقے اور زکوٰۃ کو قبول ہی نہ کرو۔ بورڈ لگا دو ان کے نام کا مسجدوں کے اندر کہ یہ بندہ اگر صدقے اور زکوٰۃ کی رقم لینے آئے تو بالکل نہیں لینا۔ مسجدوں میں بورڈ لگا، مسجدوں میں بھی نہ لی جائے ان کی رقم صدقے اور زکوٰۃ مدرسوں میں بھی نہ لی جائے۔ جھک مارتی کو جا بانٹ رہا ہے ادھر بانٹ، تو خود کھا، احسان جتلا رہا ہے۔ دوستوں میں کیا بتاؤں، جب سے میں نے وہ ویڈیو دیکھا نا میرا سر درد شروع ہو گیا، اتنا غصہ آ رہا ہے، اتنے سخت الفاظ میری زبان کے اوپر آ رہے ہیں کہ کیا کہوں میں ان کے بارے میں۔ تبلیغ کا نام بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ آج حالات کیا ہے دیکھ رہے ہو، پورے غیر مسلم نان مسلم اکٹھے ہو چکے ہیں، اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں، اور تم لوگ لڑ رہے ہو مسجد کے صحن کے اندر۔ شرم آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شورا کی جماعت آئی، اطمینان دے جاؤ، ان کے جو امیر صاحب ہیں ان سے بات کرو، ان سے کہو کہ بھائی آپ کا کام جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اپنی جماعت کو ڈالو۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اور جو طریقہ تم تو استعمال کر رہے ہو نا، جاہلوں کا طریقہ، مرکز نظام الدین، یہ بالکل تعلیم نہیں ہے۔ میں دو ٹوک الفاظ میں بولتا ہوں، میرا یہ ویڈیو پوری دنیا میں جائے گا، پوری دنیا میں جائے گا، اور یہ تمہارا جو یہ ویڈیو ہے نا، یہ میں مرکز نظام الدین بھیجوں گا، وہاں کی جو شورا کے اراکین جو ٹیم ہے نا، وہاں تک تمہارا نام لے کے پہنچاؤں گا کہ بیڑ ضلع کا یہ انور حاجی کا یہ ویڈیو ہے جس نے عالم دین کا اس طرح کے جملے استعمال کیا، میں بھیجوں گا، اللہ ہے کہ آپ معافی تلافی کر لیں۔ آپ کا نمبر آیا میرے پاس، میں فون کرنے والا تھا، آپ کی ریکارڈنگ بنانے والا تھا، لیکن میں نے بالکل ضروری نہیں سمجھا کہ ایسے آدمی کے منہ کیا لگنا جو علماء اکرام کے تعلق سے اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہو اپنے دل کے اندر۔ خبردار، کسی عالم دین کی توہین کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کسی بھی عالم دین کی توہین کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، اور اس کا خمیازہ، اس کا وبال تم دنیا میں بھگتو گے اور آخرت کے اندر بھگتو گے، پہلی بات۔ دوسری بات، شورا کی جماعت جو نظام الدین کے ترتیب پر کام ہونے والی مسجد میں ڈالی گئی، یہاں پر میں ذمہ داران سے دو باتیں کہوں گا۔ پہلی بات، میں علاقے کے شورائی احباب سے کرنا چاہوں گا کہ شورائی احباب جو بھی ہے، جس علاقے کے ہیں، کسی بھی ضلع کے ہو، صرف بیڑ ضلع کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغ جماعت کے 2 دھڑ ہو چکے ہیں، 2 جماعتیں ہو چکی ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر سے اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کی مسجد آپ کے مخالف والی پارٹی کی مسجد کے اندر ڈالو۔ اختلاف ہو گیا نا، آپ کا ایک پلیٹ فارم چل رہا ہے، امانت والوں کا ایک پلیٹ فارم چل رہا ہے، جب امانت والے آپ کی مسجد میں جماعت نہیں ڈالتے تو تم کیوں امانت کی مسجد میں جماعت ڈالتے ہو؟ اور چلو تم نے اگر جماعت ڈال بھی دی امانت کی مسجد میں جماعت ڈال بھی، تم یہاں کرو گے کیا؟ اصل اختلاف تو کام کو لے کر ہے نا۔ تم یہاں پر منتخب نہیں پڑھو گے اور بولیں گے فضائل اعمال پڑھنا، تم 2.5 گھنٹے والا عمل نہیں کرو گے، دعوت تعلیم استقبال والا عمل نہیں کرو گے، اور بھی بہت ساری باتیں وہ نہیں کرو گے، اور یہ لوگ آلریڈی وہ کام کرتے ہیں، تو تم جو کام تم کرتے ہو وہ کام یہ لوگ نہیں کرتے، تو جہاں پر تمہارے نہج کے اوپر کام نہیں ہوتا ہے وہاں پر اپنی جماعتوں کو کیوں ڈال رہے ہو؟
ہمارے علاقے میں ایک جماعت آئی تھی، بہت فون آئے جاؤ جماعت کو نکالنا، یہ کرنا وہ کرنا. میں نے کہا کوئی نہیں جائے گا، مسجد کے ذمہ داروں کو بس ایک بات بولو کہ جماعت جس نے بھیجا ہے ان سے کانٹیکٹ کرو. یہ جو آنے والے جو مسافر ہیں ان سے بات مت کرو، ان کو جس نے بھیجا ہے ان سے کانٹیکٹ کرو، اور ان کو کہو کہ جب ہم ہماری جماعت تمہاری مسجد میں نہیں جانتے ہیں کام کے اختلاف کی وجہ سے، تو تم تمہاری جماعت ہماری مسجد میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ان سے جا کر بولو کہ اپنی جماعت کو واپس بلا لو، اور جن مساجد کے اندر آپ کا شورا کا کام ہوتا ہے وہاں پر آپ کی جماعت کو ڈالو اور خوب کام کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دوسرے دن بات ہوئی، دوسرے دن وہ ساتھی آئے، جماعت کو لے کر چلے گئے. نہ کوئی فتنہ ہوا، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی ہنگامہ ہوا. یہ ہوتی ہے ترتیب، یہ ہوتا ہے کام، اس طرح سے کام کیا جاتا ہے. اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم نے ڈبے میں خیرات ڈالی، چندہ ڈالا، تب جا کر تم عالم بنے، ہماری خیرات پر پلے بڑھے؟ یہ جملے کہنے کی ضرورت کیا ہے تم کو؟ کس کو احسان جتلا رہے ہو تم؟ مدرسے والے کو؟ مدرسے والے تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں، اللہ مدرسہ چلاتا ہے. کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. اور تمہارا یہ ویڈیو اگر میں نظام الدین اگر بھیجوں گا نا، وہاں سے پھٹکار آئیں گی تمہارے لیے، پھٹکار. اتنی بات یاد رکھو. اس لیے کائے کو میرے بھائیوں، کائے کو یہ سب چیزیں کر رہے ہو؟ اپنی عمر کا لحاظ کرو، اپنے بڑھاپے کا لحاظ کرو، اپنی داڑھی کی، اپنی سفیدی کا لحاظ کرو، اطمینان سے بات کرو. اطمینان سے بات کرنے پر حل نکلتا ہے بات کا، جھگڑے فساد کرنے سے حل نہیں نکلتا ہے. اس لیے میں بیڑ ضلع اور وہاں کے علماء اور منجلے کا وہاں کے علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، اس آدمی کو معافی مانگنے لگاؤ. یہ جو حاجی انور ہے نا، اس کو اللہ معافی مانگنے لگاؤ، وہ جو عالم دین تھے ان سے. اگر نہیں تو میں پورے بیڑ ضلع کے علماء اور وہاں کے مدرسے چلانے والے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ صدقات کو قبول ہی مت کرو، ان کی دعوتوں کو قبول مت کرو، ان سے بالکل بائیکاٹ کرو، بالکل کنارہ کشی اختیار کرو ان کو، اللہ کہ معافی تلافی کر لے. اگر یہ معافی تلافی کر لے کہ آئندہ اس طرح کے جملے نہیں کہیں گے، اللہ سے بھی توبہ اللہ کرے اور وہ عالم دین سے معافی تلافی کرے، تب جا کر معاملہ رفع دفع کرو. ورنہ ان کے نام کا بینر لگا دو کہ ان کے پاس کوئی چندے کے لیے نہیں جائے گا، اور ان کا چندہ بیڑ کے کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی مسجد میں نہیں لیا جائے گا. ہاں، یہ خود کی مسجد میں لگائے، جو کرنا ہے وہ کرے. اور دوسری بات، شورا والوں، شورا کی اگر جماعت اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو ان کو بھیجا کس نے، ان سے رابطہ کرے اور ان کو یہ کہے کہ جب ہم ہماری جماعت تمہارے علاقے میں نہیں ڈالتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں نہیں ڈالتے، تو تم تمہاری جماعت کو ہماری مسجدوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ ارے بھائی کام کا ہی تو اختلاف ہے نا. بریلوی مسجد میں آپ جماعت ڈالتے ہو، یا بریلوی مسجد کے اندر جو قافلہ آتا ہے وہ تبلیغی مسجد میں ڈالتا ہے؟ ارے بھائی ڈالتا ہے. اہل حدیث اور جماعت اسلامک مسجد میں تم ڈال سکتے ہو اپنی جماعت کو؟ نہیں ڈال سکتے نا. ان کا طریقہ کار الگ ہے، آپ کا طریقہ کار الگ ہے. تو جب طریقہ کار مختلف ہو چکے تو اپنے اپنے دائرے کے اندر کام کرو نا، ایک دوسروں کے دائرے میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آج کا ماحول دیکھو، 2024 کا الیکشن آنے والا ہے، پورے ملک کے اندر اسلام و فوبیا، اسلام کے خلاف ایک لہر چلائی جا رہی ہے. اب ہولی کے اندر کتنے سارے ایسے واقعات آئے کہ یہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو چھیڑ رہے، مسلمانوں کو مارنے کی اور کاٹنے کی بات کر رہے، اور بات نہیں کر رہے بلکہ مار بھی رہے، کاٹ بھی رہے، زندہ جلا بھی رہے. یہ آج ملک کے حالات ہیں. اور ایسے حالات کے اندر تم یہ پاخنڈی لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے بیٹھیں گے اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں گے. کیا ملے گا؟ کیا ملنے والا؟ کچھ نہیں ملنے والا. یہ دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بھی تباہی ہے. اور لوگ تم سے کیا سیکھیں گے؟ کیا تبلیغ کرو گے تم؟ اس طرح کی گھٹیا جملے علماء کرام کے لیے استعمال کریں گے تمہاری تبلیغ میں کیا اثر بنے گا؟ ہاں، چلوں میں جاؤں گے، جماعتوں میں جاؤں گے، تبلیغ اپنے گش میں جاؤں گے، لوگوں کو سمجھاؤں گے. کیا سمجھاؤں گے؟ 6 صفات کے مذاکرے کے اندر علم اور ذکر کا جب مذاکرہ آئے گا تو علم کے اندر آپ کیا کہو گے؟ کہ علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو، یہ کرو کرو، اور تمہارا خود کا عمل احترام ہے کیا؟ تبلیغ والوں میں علماء کا احترام ختم ہو چکا ہے. صرف جو سال لگائے والے علماء اکرام ہیں نا، ان کا ہی وہ اکرام کر رہے ہیں، وہ بھی تب تک جب تک وہ ان کے انڈر میں چل رہے. جس وقت سال لگایا والا، آپ دیکھ لینا، جس علاقے کے اندر سال لگایا والا عالم دین ان بھائی لوگوں کے ماتحت میں نہیں ہے، ان کے انڈر میں نہیں آتا، وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے،
دو ٹوک کام کرتا ہے، اس کے اندر جی حضوری نہیں ہے، آپ دیکھنا اس کی وہاں پر کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اور وہ علماء جو سال لگائے ہوئے ہیں اور یہ بھائی لوگوں کی جی حضوری کر کے زندگی گزار رہے ہیں نا، ان علماء کی بہت قدر ہو رہی ہے آج کے زمانے میں۔ یہ تبلیغی سیاست ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں اگر میں منظر عام پر لاؤں گا نا تو میرے نام سے روتے پھروں گے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ارے حالات دیکھو، وقت کے حالات کے ساتھ چلو ذرا، حالات دیکھو آج کیا ہے، آج حالات کیا سکھا رہے ہیں۔ آج سنی اور تبلیغی یہ دو جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہے، دونوں اتنا خطرناک اختلاف کہ بریلویت کی طرف سے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے ہیں، تبلیغ جماعت کے اوپر کفر کے فتوے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپسی اختلافات کو بالائے پشت رکھ کر قوم کی رہبری کرنے کے لیے دونوں مسلک کے علماء اور عوام ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں، اور وہاں تم جیسے پاخنڈی لوگ ماحول خراب کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے، شرم۔ تو دوستو پورے ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجی انور صاحب نے جو جملے اس عالم دین کے تعلق سے جو استعمال کی ہے یہ آپتی جنک ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ توبہ کرے، اللہ سے بھی توبہ کرے اور ان سے معافی مانگے۔ دوسری بات، شورا والوں سے میری درخواست ہے کہ اپنی جماعتوں کو اپنی اپنی مسجدوں میں چلاؤ، اور امارت والوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی جماعتوں کو اپنی مسجد میں چلاؤ، اس سے ہوگا یہ بھی سیف رہیں گے، آپ بھی سیف رہو گے۔ اختلاف تو کام کا ہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں نا، مسلمان ہونے کے ناطے اکرام ضروری ہے نا، بس سلام دعا کرتے رہو، ان کو ان کے حساب سے کام کرنے دو، تم تمہارے حساب سے کام کرو، پر اللہ کے حساب سے کھجلی مت کرو، کاڑی مت کرو اور کھجلی مت کرو۔ کاڑی کرو گے، کھجلی کرو گے تو فتنہ پیدا ہوگا۔ اطمینان سے اگر کام کرو گے اپنے طریقہ کار کے اندر، وہ اپنے طریقہ کار کے اندر، انشاءاللہ کوئی تضاد نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور میں تو یہی کہوں گا شورا امارت والوں سے بھی کہ اب اختلاف کا وقت ختم ہو چکا، اب وقت ہے اتحاد کا، ایک پلیٹ فارم پر آؤ۔ بہرحال آپ جس جماعت کو فالو کرتے ہو، جس عالم دین کو فالو کرتے ہو، فالو کرتے رہو، لیکن جہاں پر قوم کی رہبری کی بات آئے گی، قوم کے اور سماج کی بات آئے گی، آپ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر آنا ہے۔ یہ میری ہر فرقے والے سے درخواست ہے، چاہے وہ غیر مقلد اہل حدیث ہو یا پھر جماعت اسلامی والا ہو، بریلوی مسلک والا ہو، تبلیغی ہو یا کوئی بھی ہو، اور خاص کر کے علماء اکرام کو میں کہتا ہوں کہ اب رہبری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ علماء قوم کے قائد ہیں، علماء اکرام کا کام ہے ان ساری باتوں کو پس پشت ڈالو اور ایک مسلم، ایک کلمہ، ایک مسلمان، ایک قرآن اور ایک اللہ اور ایک نبی کے لیے میدان میں اترو اور امت کی رہبری کے لیے تیار ہو جاؤ اور کمر بستہ ہو جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔